أنا العبد الذي جنوبا وصدته الأماني. ہیپی نیو ایئر. لاکھوں مسلمان نوجوان تیاری کر رہے ہوں گے. آ رہا ہے 31 دسمبر. ہم بھی خوب ٹہلیں گے, ہم بھی رات بھر گھومیں گے, ہم بھی خوب گائیں گے, ہم بھی خوب خرچ کریں گے, اس لیے کہ نیا سال مناتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے مسلمانوں واہ واہ مسلمان. ہزاروں لاکھوں لڑکیاں مسلمانوں کی اس 31 دسمبر کی رات میں شاندار کپڑے پہن کر, جینس پہن کر سڑکوں پر نکلیں گی, رات رات بھر تماشا کریں گی, اس لیے کہ ان کو یہ دکھانا ہے کہ ہم اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی بڑے قدر کرنے والے ہیں. عیسائی کیلنڈر کا ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے نا, عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہے یہ نیا سال. تو جب وہ نیا سال آ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت رکھنے والا, تو ہمیں تو بہت کچھ کرنا چاہیے. پھر یہ اس امت کا حال یہ بھی خراب ہوا کہ جب اس نے دیکھا کہ دنیا کے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو جشن ولادت اس طرح مناتے ہیں, تو ان مسلمانوں کو یہ جوش آیا. انہوں نے کہا کہ اچھا تم عیسیٰ کا جشن ولادت اس طرح مناتے ہو, تو ہم بھی محمد رسول اللہ کا جشن میلاد منا کر دکھائیں, ہم بھی منائیں, ہم بھی خود فضول خرچیاں کریں گے, ہم بھی جلوس نکالیں گے, ہم بھی علم نکالیں گے, ہم بھی ڈھول تماشے نکالیں گے, ہم بھی نمازیں چھوڑیں گے, ہم بھی خوب تماشے کریں گے, اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد منا دیں. آ رہا ہے وقت قریب. عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ دنیا میں آمد کا وقت بہت دور تو نہیں لگتا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے, تم میں سے جو عیسیٰ کے قریب جا سکے, مل سکے, تو عیسیٰ سے میرا سلام کہہ دینا. لیکن آپ جانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے قریب کون جا پائے گا؟ یہ ناچنے گانے والے مسلمان جا پائیں گے؟ یہ تو صلیبیوں کے ساتھ کر دیے جائیں گے, جاؤ تم دجال کے ساتھ, تمہارا کوئی تعلق نہ عیسیٰ سے ہے نہ محمد سے. لوگ ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں. نئے سال کی مبارکباد دینا معمولی سمجھتے ہیں. ایک روزہ 10 محرم کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا کہ تم یہودی لوگ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو, تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے نبی موسیٰ کو جو فتح ملی تھی فرعون پر, تو وہ 10 محرم کے دن ہی میں ملی تھی, تو ہم لوگ اس کی یاد مناتے ہیں. تو حضور نے فوراً فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نعمت ملی ہو تو اس پر شکر منانے کا تو ہمارا حق تم سے زیادہ ہے, اس لیے ہم بھی اگلے سال روزہ رکھیں گے. ہاں ایک کام کریں گے, ہم ایک روزہ اس کے ساتھ ملا دیا کریں گے تاکہ تمہارے عمل سے مشابہت نہ ہو جائے. پتا چلا اللہ کے رسول نے ایک بات یہ سکھائی ہے کہ نیک اعمال بھی اس طرح کرنا کہ اس میں بھی غیروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے, گمراہ لوگوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. جس نبی نے اپنی امت کو نیک اعمال کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے, وہ امت ناچ گانے میں بھی اپنے نبی اپنے دشمنوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہی ہے. یہ SMS بھیجنا, یہ نئے سال کی مبارکباد دینا, یہ کارڈ دینا, یہ تبادلہ کرنا, یہ ہائی ہیلو کرنا, یہ اس طرح کی تقریبات کرنا, یہ کیک کاٹنا, یہ اس رات کو تفریحات میں گزارنا, یہ سب کا سب کفر میں شرکت ہے اور کفر سے مشابہت ہے, یہ اس سے کم نہیں ہے. آج کی اس مجلس میں اللہ تعالی ہمیں چند نعمتیں عطا فرما دے. پہلی بات, ہمارے دل کو ایک شدید گہرا تعلق ہو جائے عیسیٰ علیہ السلام سے, سارے نبیوں سے, اور اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی, اور عیسیٰ علیہ السلام سب سے تعلق ہو جائے. حضرت مریم سے ہمارا تعلق ہو, حضرت مریم کی محبت اور عقیدت ہمارے دل میں ہو, اور ہم اپنی بچیوں کی جب تربیت دیں, اپنی بچیوں کو پالیں پڑھائیں, تو کوشش کریں کہ حضرت مریم کی ادائیں اپنی بچیوں کے اندر اتاریں, کسی طرح سمجھا بجھا کر بھی اتاریں, دعائیں مانگ کر بھی اتاریں,
ایسے ہی جگہ پر ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں جہاں ان کو بے حیائی اور بے پردگی نہ سکھائی جائے بلکہ مریم والی پاک دامنی سکھائی جائے۔ ہر وہ نوجوان جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو وہ اللہ پاک سے یہ دعا مانگے، اللہ مجھ کو بھی پاک دامن رکھیے اور اللہ مجھے کوئی پاک دامن شریک زندگی دے دے، اللہ مجھے کوئی پاک دامن بیوی عطا کر دے۔ جو میاں بیوی پاک دامن ہوتے ہیں الطیبات للطیبین اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان کی اولاد کو بھی پاک دامن رکھتے ہیں، خاندان پاک دامن بنتا ہے، اس کی وجہ سے برکتیں اترتی ہیں اس گھرانے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا ایک پیغام محبت کا، خیر خواہی کا، خدمت کا، صبر کا، برداشت کا، ایثار کا بھی ہے۔ انہوں نے تو اپنے لیے کچھ کیا ہی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنا ایک گھر بھی نہیں بنایا، عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی شادی بھی نہیں کی۔ عجیب و غریب بات ہے، چنانچہ حضور نے یہ بیان فرمایا کہ جب دوبارہ وہ دنیا میں اتریں گے تب ان کی شادی میری امت میں سے کسی کے ساتھ ہوگی۔ اللہ اکبر، خود حضور نے فرمایا، اور پھر ان کی اولاد بھی ہوگی۔ اور پھر ایک آخری بات اور سنو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو اس کے بعد 40 سال رہیں گے اور 40 سال کے بعد ان کا انتقال ہوگا اور وہ میری قبر کے پاس مدینہ منورہ میں دفن ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔